یہ جو جلسہ ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور قوم کے خلاف ہے اور یہ اداروں کے خلاف ہے۔ یقین مانیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا فخر، ہماری عزت، ہماری شان اگر بڑھانے والا کوئی ادارہ ہے تو وہ پاک آرمی ہے۔ یہ پاکستان آج بھی پاک آرمی کا ہے، کل بھی پاک آرمی کا ہے اور انشاءاللہ تعالی پاک آرمی کا رہے گا۔ کیوں؟ پاک آرمی ہماری ہے، ہم پاک آرمی کے ہیں اور پاک آرمی ہماری ہے۔ آج جو آپ نکلے ہیں یہ اداروں کے خلاف نکلے ہیں، اور جب آپ اداروں کے خلاف نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہی گجرانوالہ آپ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہیں سے ناکامی واپس ہو کر جانا پڑے گا۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس دن میں ایک بیان سن رہا تھا کہ ہم آپ کا وہ حشر کر دیں گے جس طرح افغانستان میں رشیا کا کیا تھا ہم نے۔ مولانا صاحب، یہ عوام، پاکستان کی عوام، پاکستان کا بچہ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بزرگ، ہر بندہ اپنی ہزاروں جانیں اپنی پاک آرمی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم اپنی پاک آرمی پر اگر کوئی بندہ بھی اس طرح کے الفاظ ادا کرے گا تو ہم اس کا محاسبہ کریں گے۔ مولانا صاحب، یہ نہ ہو کہ جس طرح آپ کے بزرگوں نے کہا تھا کہ ہم اس کبیرہ گناہ میں نہیں شامل تھے جب پاکستان بنا تھا، تو انشاءاللہ تعالی یہ نہ ہو کہ ہم آپ لوگوں کو اٹھا کر وہاں واپس بھیج دیں جہاں سے آپ لوگ آئے تھے۔ یہ سٹیل ملیں لگائیں انڈیا میں جا کر، یہ دوسرے معاملات کریں انڈیا میں جا کر، یا اپنے کاروبار کریں انگلینڈ میں بیٹھ کر، اور حکمرانی کے ٹائم پر یہ پاکستان آ جائیں۔ کیوں؟ اگر آپ پاکستان سے اتنے محب وطن ہیں، اپنی پاکستان کی عوام سے اس قدر پیار کرتے ہیں، تو آؤ اپنی پاکستان کی عوام میں موجود رہو۔ عمران خان کو دیکھو، وہ پوری دنیا کا شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا۔ آج اللہ کے فضل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کس طرح عمران خان کو اپنے فرنٹ پیج پہ، ہر خبر، ہر نیوز، پوری دنیا میں ہر پیج پر عمران خان پہلے نمبر پہ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایماندار ہے، سچا ہے، اور وہ لوگ جان چکے ہیں کہ پاکستان کو ایک سچا لیڈر مل گیا ہے، ایماندار مل گیا ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ کی تحصیل وزیر آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار جناب چودھری شبیر اکرم چیمہ صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں جو گجرانوالہ میں اپوزیشن پارٹیاں جلسہ کر رہی ہیں اس حوالے سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا سر، جو گجرانوالہ میں اپوزیشن پارٹیاں جلسہ کر رہی ہیں، کس قدر، پہلے تو یہ بتائیے جلسہ کس قدر کامیاب ہوگا اور اس جلسے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ آف آل تو یہ جلسہ انشاءاللہ تعالی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر جو ان کا ابھی نیریٹو ہے یا جو نعرہ لگا رہے ہیں جس مقصد کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جمہوریت کے لیے، عوام کے لیے ووٹ کو عزت دو، اصل بیسیکلی وہ ووٹ کو عزت نہیں دینا چاہ رہے، وہ اپنی کرپشن کو عزت دے رہے ہیں۔ وہ کرپشن این آر او چاہتے تھے، این آر او جب گورنمنٹ نے نہیں دیا، عمران خان نہیں اس چیز پہ مانا، تو ان لوگوں نے پھر پہلے 2 سال سے یہ آپ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ بار بار انہوں نے مختلف طریقوں سے کوشش کی ہے کہ ہمیں کسی طریقے مل جائے۔ جب ان کو نہیں ملا تو ان کے والد صاحب بیمار ہوئے، بیمار ہو کر جب جیل میں گئے ہیں تو بیمار ہو کر انہوں نے کہا جی کہ ہم علاج کے لیے باہر جا رہے ہیں، اور آج تقریباً سال ہونے والا ہے، تو علاج کے لیے باہر گئے ہیں، ابھی تک وہ واپس نہیں آئے۔ اور آج بھی مریم بی بی اور مریم صاحبہ اور دوسرے جتنے بھی ان کے رفقا ہیں سب یہی کہتے ہیں جی کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ بھاگنے والے نہیں ہیں، تو میاں صاحب کو کہیں واپس آئے، ان کے دونوں بیٹوں کو کہیں واپس آئے، اسحاق ڈار صاحب کو کہیں واپس آئیں، آ کر جو کیسز ہیں ان کا سامنا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو جلسہ ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور قوم کے خلاف ہے اور یہ اداروں کے خلاف ہے۔ اصل بیسیکلی یہ لوگ نیب کو، پاک آرمی کو اور دوسرے جتنے بھی ادارے جہاں جہاں ان کے کیسز ہیں، یہ ان لوگوں ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم خود تو سبھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو باہر نکالیں گے تو یہ کراؤڈ پول کر لے گی یا اس طرح ہو جائے گا۔ وزیر آباد اور گجرانوالہ کی عوام جو ہے وہ شعور رکھتی ہے، انہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ وہی پارٹیاں ہیں جو کل تک ایک دوسرے کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ وہی ہیں، میاں مولانا فضل الرحمان صاحب
جو آج سب کو لیڈ کر رہے ہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ابھی بھی یوٹیوب پہ آپ ہر جگہ پر دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک عورت کی حکمرانی ہو گئی تو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم بے نظیر کو ایکسیپٹ کر لیں. آج اسی بے نظیر کے بھائی کے بیٹے کے ساتھ، اسی بے نظیر کے خامد کے ساتھ یہ مل کر اور پیپلز پارٹی کو جس طرح کے یہ برا بلا کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے نواز شریف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ دونوں کی دونوں چور جماعتیں ہیں. اور آج میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرتا، آپ کو کچھ نہیں پوچھتا، یا عوام اپنی جو لوگ ہیں آپ کے، جس در سے آپ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، کیا کل کو ان کے سامنے کس فیس سے جائیں گے؟ کہ جب مولانا صاحب آپ تو ہر جگہ ہر لمحہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ یہ دونوں جماعتیں چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، ہم ان کا محاسبہ کریں گے. اور آج محاسبہ کرنے کی بجائے جب ایک ایماندار لیڈر آیا، اس نے ان کا محاسبہ کیا ہے، تو آپ اسی کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ ہے کہ میں خود کرپٹ ہوں، اور آج جب ان کے اثاثات کھولے گئے ہیں، چیک کیے گئے ہیں، جب ان کا سارا مطلب اکاؤنٹیبلٹی میں لایا گیا ہے، تو ان کو اپنا خطرہ پڑ گیا کہ ہمیں تو آج تک کوئی پوچھنے والے ہی نہیں تھا. ہم تو اس ملک میں جو کرنا چاہتے تھے کر رہے تھے، کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا تھا. کیوں؟ ہمارے پیچھے بولی عوام تھے، مدرسے کے بچے تھے، مولوی حضرات تھے، جن کو ہم ورگلا کے، ایک پیری مریدی والا سسٹم تھا، تو ہم ان کو ورگلا کر ہم سڑکوں پہ لے آتے تھے، اور ملک میں انارکی نہ پھیلے، ملک میں انتشار پسندی نہ ہو، اس لیے سبھی ادارے خاموش ہو جاتے تھے کہ بھئی یار ان کو نہ اس طرح کا کام کریں. لیکن اب خان صاحب نے ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ملک ہے پھر کوئی ہے، اور ملک اور قانون سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے. اچھا چیمہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے بھی لانگ مارچ کیا، پلان اے، پلان بی، پلان سی آیا، حکومت کو ڈیڈ لائن دی گئی استعفے کے لیے، لیکن استعفیٰ نہیں ملا. اب دوبارہ انہوں نے دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ دسمبر تک ہم عمران خان کی حکومت گرا دیں گے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب پچھلی دفعہ بھی بہت سارے مدرسے کے بچوں کو، مولوی صاحبان کو، لوگوں کو، اور ان لوگوں، میں نے آپ کے انٹرویو ایک دیکھا تھا حسنین کے نیا پاکستان پہ، کہ بھئی لوگوں سے آپ نے جا کر پوچھا تھا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں، کیا ایجنڈا ہے، مجھے آپ ہی بتائیں. کہ کسی ایک بندے کو پتہ تھا کہ ہم کس مقصد کے لیے اسلام آباد پہنچے ہیں، ہمارا ایجنڈا کیا ہے؟ تو آج بھی وہ لوگ بیچارے جو ہے نا، لوگ روٹی مانگتے ہیں، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے. یقین مانیں ایک بندہ نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ. اور اب تو ان کے چہرے جو ہے نا بے نقاب ہو چکے ہیں. یہ دسمبر چھوڑ کر یہ آگے انشاءاللہ تعالی عمران خان کی گورنمنٹ پورے 5 سال کرے گی. عمران خان ہمارا وزیر اعظم رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی 2023 میں دوبارہ یہ عوام عمران خان کو منتخب کرے گی، اور عمران خان ہی وزیر اعظم بنے گا. یہ ابھی جو یہ معاملہ چل رہا ہے نا، وہ 11 بندر 1 مداری، اور انشاءاللہ تعالی یہ باری باری سب کو کھلائے گا. یہ جو بندر اب ناچ دکھانے آ رہے ہیں نا ہمیں گجرانوالہ میں، عوام ان کے ناچ تماشے دیکھ دیکھ کر نا اکتا چکی ہوئی ہے. اب یہ کبھی کچھ کہتے ہیں جی کہ ہم اس طرح کر دیں گے، اس طرح کر دیں گے. اب عمران خان صاحب نے اور ہماری گورنمنٹ نے ان کو ٹوٹل پرمیشن دے دی ہے کہ آئیں، آپ بندے لائیں اور اپنا اپنا جلسہ کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اجازت نہیں دینے چاہیے تھی. اجازت دینی چاہیے اگر جمہوریت کے لیے کوئی ہو، عوام کے لیے کوئی ہو. اچھا چیمہ صاحب، یہ بھی بہت کہا گیا کہ جو پی ٹی آئی کے گجرانوالہ اور گجرانوالہ کے ساتھ جو تحصیلیں شیخو پورہ، وزیر آباد، وہ جو پی ٹی آئی کے رہنما انہوں نے کہا کہ ہم جلسہ روکیں گے. یہ بھی کہا گیا کہ ہم جلسہ روکیں گے، ہم ان پہ پتھراؤ کریں گے جس طرح 2014 میں انہوں نے کیا. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری گرومنگ اس طرح کی ہوئی ہے، یا خان صاحب نے ہمیں آج تک یہ کہا ہے کہ اس طرح کے اٹیک کرنے ہیں. یہ گرومنگ ان کی ہے، یہی لوگ کرتے ہیں. ہمارا انشاءاللہ تعالی نہ تو ہم ان پر پتھر برسائیں گے، ہم اگر برسائیں گے تو ان پر پھول برسائیں گے. آپ آئیں دیکھیں، کہ آپ لوگ خود دیکھیں کہ جب آپ اداریوں کے لیے باہر نکلیں گے، اداروں کے خلاف نکلیں گے، تو پاکستان کے خلاف نکلیں گے. آپ جندل کو اور دوسرا مودی کو بچانے کے لیے نکلیں گے، ان کا ساتھ دینے کے لیے نکلیں گے، تو تب پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلے گی. یہ حقیقت بات ہے کہ یہ ایجنڈا ان لوگوں کا نہیں ہے. ان کو جو پیچھے ان کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اسرائیل اور دوسرے کنٹریز میں اور انڈیا میں، جو ان کو پیڑ کرتے ہیں، یہ ان کا سارا ایجنڈا ہے. یہ اس ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں.
اور کوئی انگلینڈ میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے جی کہ ہم اداروں کو ایسے کر رہے تھے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس دن میں ایک بیان سن رہا تھا کہ ہم آپ کا وہ حشر کر دیں گے جس طرح افغانستان میں رشیا کا کیا تھا ہم نے. مولانا صاحب یہ عوام، پاکستان کی عوام، پاکستان کا بچہ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بزرگ، ہر بندہ اپنی ہزاروں جانیں اپنی پاک آرمی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یقین مانیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا فخر، ہماری عزت، ہماری شان اگر بڑھانے والا کوئی ادارہ ہے تو وہ پاک آرمی ہے. اور ہم اپنی پاک آرمی پر اگر کوئی بندہ بھی اس طرح کے الفاظ ادا کرے گا تو ہم اس کا محاسبہ کریں گے. مولانا صاحب یہ نہ ہو کہ جس طرح آپ کے بزرگوں نے کہا تھا کہ ہم اس کبیرہ گناہ میں نہیں شامل تھے جب پاکستان بنا تھا، تو انشاءاللہ تعالی یہ نہ ہو کہ ہم آپ لوگوں کو اٹھا کر وہاں واپس بھیج دیں جہاں سے آپ لوگ آئے تھے. یہ پاکستان آج بھی پاک آرمی کا ہے، کل بھی پاک آرمی کا ہے اور انشاءاللہ تعالی پاک آرمی کا رہے گا. کیوں؟ پاک آرمی ہماری ہے، ہم پاک آرمی کے ہیں اور پاک آرمی ہماری ہے. اور پاکستان انشاءاللہ تعالی پاکستانیوں کا ہے. کو باہر سے ایجنڈے لے کر آئیں گے، ان کا پاکستان نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان میں ہم ان کو اپنی اجارہ داری کرنے دیں گے. انشاءاللہ تعالی 16 اکتوبر کو آپ دیکھ لینا کہ کس طرح کل گجرانوالہ کی عوام ان کو مسترد کرتی ہے. یہ جو لوگ خیال اپنا پلاؤ لے کے آ رہے ہیں نا ذہنوں میں کہ ہم ایک بہت بڑا کراؤڈ پول کر لیں گے، وہ جو جسٹس تحریک تھی وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری تھی. تو آپ میاں نواز شریف صاحب، اس میں پورا پاکستان کی عوام وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، وکلاء کھڑے ہوئے تھے، ہر برادری کھڑی ہوئی تھی. کیوں؟ وہ جمہوریت کے لیے تھی. آج جو آپ نکلے ہیں یہ اداروں کے خلاف نکلے ہیں، اور جب آپ اداروں کے خلاف نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہی گجرانوالہ آپ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہیں سے ناکامی واپس ہو کر جانا پڑے گا. اور جو آپ نے آگے اپنے شیڈول دیے ہوئے ہیں ادھر بیٹھ کر اپنی بیٹی کو، کل کو تو آپ کہتے تھے کہ عمران ہاں بیٹیوں کو لے کے آ رہا ہے دھرنوں میں، آج آپ وہاں پر بیٹھ کر اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ سینہ تان کر آگے جاؤ. آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں یاد کرنی چاہیے. یہ اللہ کے فضل سے وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ہمارا سر کا تاج ہے وہ. لیکن بہنوں بیٹیاں اگر اپنے ملک کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف باتیں کریں تو وہ ہم قبول نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی ہم قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنی اپوزیشن پارٹیاں نکلی ہیں، بلاول بھٹو صاحب وہاں ہوں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں ہوں گے، مریم نواز وہاں ہوں گی، خواجہ سعد فقہ وہاں ہوں گے اور جتنی نون لیگ کی کابینہ وہاں ہوگی، تو کیا یہ ملک یا عوام کے لیے نکلے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ پنجاب میں آ رہے ہیں، پنجاب میں کون سا کراؤڈ وہ پل کریں گے؟ ان کے پاس تو اپنے جو کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کے لیے، ان کو تو کینڈیڈیٹ نہیں ملتا پورے پنجاب میں، تو وہ کراؤڈ پول کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کیا وہ سندھ سے لوگوں کو لے کر آئیں گے جو آج تک وہ کرتے آئے ہیں کہ ٹرینوں میں ہم بندے بٹھائیں گے وہاں سے؟ اس دفعہ تو سندھ والے لوگوں نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. جو انہوں نے گندم کا حساب کیا ہے، جو انہوں نے دوسرے معاملات کیے ہیں، جو سیلاب زندگان کا جو فنڈ کھا گئے ہیں، ہر چیز کا لوگوں کو یقین مانے ہر چیز کا پتہ چل گیا ہے. ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ صرف اور صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ نکلے ہیں. اور کرپشن بچانے کے لیے جب لیڈر نکلیں گے تو پھر عوام ان کے ساتھ نہیں ہوگی. کیوں؟ عوام اب یہ جاگ چکی ہوئی ہے، یہ سمجھ چکی ہوئی ہے کہ یہ لوگ چور اور لٹیرے ہیں اور کس طرح انہوں نے ہم لوگوں کو لوٹا ہے، ہمارے بچوں کے کس طرح انہوں نے نوالے چھینے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے حساب اب لیں گے اور یہ جیلوں میں بند ہوں گے. نہ ان کو NOR ملنا ہے اور نہ ہی ان کو انشاءاللہ تعالیٰ عمران ہاں چھوڑے گا اور نہ ہی قمر جو باجوہ صاحب ان کو چھوڑیں گے. ہر ادارے نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم نے ان کا احتساب کرنا ہے. اگر ہم ان کا احتساب نہ کر سکے تو یقین مانے پاکستان بچتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ سٹیل ملیں لگائیں انڈیا میں جا کر، یہ دوسرے معاملات کریں انڈیا میں جا کر، یا اپنے کاروبار کریں انگلینڈ میں بیٹھ کر، اور حکمرانی کے ٹائم پر یہ پاکستان آ جائیں. کیوں؟ اگر آپ پاکستان سے اتنے محب وطن ہیں، اپنی پاکستان کی عوام سے اس قدر پیار کرتے ہیں، تو آؤ اپنی پاکستان کی عوام میں موجود رہو. عمران ہاں کو دیکھو، وہ پوری دنیا کا شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا،
آج اللہ کے فضل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کس طرح عمران خان کو اپنے فرنٹ پیج پہ ہر خبر، ہر نیوز، پوری دنیا میں ہر پیج پر عمران خان پہلے نمبر پہ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایماندار ہے، سچا ہے، اور وہ لوگ جان چکے ہیں کہ پاکستان کو ایک سچا لیڈر مل گیا ہے، ایماندار مل گیا ہے، کہ اب ہم ان سے 2 نمبر کا اور کرپٹ دوسرے معاملات ہم نہیں ڈیل کر سکتے، اور ہر ملک آپ کے ساتھ دوستانہ مول کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تو وہ کہتے تھے نا ڈو مور، اب وہ ڈو مور والا لفظ انہوں نے واپس لیا ہے، اب وہ فرینڈلی طور پر کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیا اب کیا آ گیا ہمارے پاس؟ کوئی ڈالرز آ گئے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی اس طرح کی سٹرانگ آرمی ہو گئی ہے، یا دوسرے معاملات؟ ہمارے پاس آج بھی وہی چیزیں ہیں، لیکن صرف جب آپ کے پاس ایک لیڈر ایماندار آ جائے تو پھر ہر انسان کو بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اب ترقیوں کی طرف گامزان ہے، اس کی ترقی کو اب کوئی انسان روک نہیں سکتا، یہ چاہے 100 جھنڈے لے کے آ جائیں بیرونی طاقتوں کے، کچھ بھی لے کے آ جائیں، پاکستان اللہ کے فضل سے اب ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے، اور یہ ترقی کرے گا۔ اور پاکستان کی عوام اپنی آرمی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اور اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، ان لٹیروں کے ساتھ اب نہیں کھڑی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔